یہ تو ہو گیا پورا کل ملا کر 15 منٹ کا کام، اور جو آپ نے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد جو حشر مچائے، یہ جو روز نکاح ہوتے ہیں، روز طلاقیں ہوتی ہیں، نکاح پہ ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے مل نہیں رہے، رشتے ملتے ہیں تو دوسرے دن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو رب کو تو پھر رب نہ مانا تو تم نے رشتہ داروں کو رب، کہ جی ان کو راضی کر لو، رب کی خیر ہے۔ پہلے تلاوت لگا دیتا ہے، پھر وہ نعت لگا دیتا ہے، پھر قوالی لگا دیتا ہے، بس یہ سارا جو پورا پیکج یہی ہوتا ہے 10 منٹ کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کام ہیں 2 طرح کے، ایک تو ہے کام سرے سے حرام جو شریعت نے حرام کی ہے، کچھ تو ایسے کام ہیں، کچھ کام ہیں جو جائز ہیں، شریعت کا حصہ ہیں یا شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، دنیا کا حصہ ہیں لیکن جائز کام ہیں۔ اب جو جائز کام ہیں ان کو ہمیں کرتے وقت کیا کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور اللہ کا نام لینے کے بعد جو ہم ادھم مچاتے ہیں اس وقت خیال آتا ہے کہ پھر اللہ کا نام لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر شادی ہے، بہت سارے کاموں کے اندر سب کو شرعی شرائط آ جاتی ہیں، شرعی طریقے سے کریں گے، مسجد کے اندر نکاح کریں گے، اب یہ تو اچھی بات ہے، بسم اللہ سے شروع کریں گے، خطیب صاحب جو ہیں وہ خطبے سے شروع کریں، سارے مل کر مسجد کے اندر دعا کریں جی خیر و برکت سے، اور یہ جو آنے والا جو رشتہ ہے وہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ ابتدا بڑی اچھی ہو گئی، کام بھی اچھا تھا، ابتدا بھی اچھی ہو گئی، سب نے دعا بھی کر لی، یہ تو ہو گیا پورا کل ملا کر 15 منٹ کا کام، اور جو آپ نے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد جو حشر مچائے، جو آپ نے ڈانس کی محفلیں کروائیں، اور جو آپ نے میوزک لگائے، اور جو وہاں پر بے پردگی ہوئی، اور جتنے تماشے ہوئے وہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں گی اس خاندان پر جو نیا خاندان بنا ہے، جن کے بارے میں آپ دعا کروا رہے ہیں کہ جی نیا جوڑا، ایک نیا گھرانہ، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو ایک نئے رشتے میں بندھی ہے، اس رشتے کے اندر اللہ برکت ڈالے، کہ آپ نے اللہ کو راضی کر کے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ سارے کام نہ کرتے، میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی ختم بھی نہ دلواتے، آپ قرآن خوانی نہ کروائیں، آپ محفل نہ کروائیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو اس رشتے کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ملیں، آسانیاں ملیں۔ یہ جو روز نکاح ہوتے ہیں، روز طلاقیں ہوتی ہیں، نکاح پہ ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے مل نہیں رہے، رشتے ملتے ہیں تو دوسرے دن ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی لڑکے خراب ہو گئے، کہتا ہے جی لڑکیاں صحیح ان کی تربیت ہو کے نہیں آتی، کوئی کہتا ہے معاشرہ ایسا ہو گیا، کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا۔ آپ اپنے کام نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس کام کی ابتدا کیسے کی۔ بیٹی کا رشتہ دیتے وقت تو آپ کو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے اپنی بچی کے مستقبل کی فکر ہے، تو یا اللہ میں اپنی بچی کے مستقبل کی خاطر میں جو یہ رشتہ کر رہا ہوں، یا رب العالمین میں اس کے اندر کوئی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، صرف اس امید پر کہ تو رحمت برسا اور میری بچی کے اس رشتے کے اندر برکتیں آ جائیں۔ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کوئی کہتا ہے جی معاشرہ کیا کہے گا، کوئی کہتا ہے رشتہ دار کہیں گے پیسے بچا لیا، کوئی کہتا ہے کیا کہے گا۔ تو رب کو تو پھر رب نہ مانا تو تم نے رشتہ داروں کو رب، کہ جی ان کو راضی کر لو، رب کی خیر ہے، یہ راضی ہو جائیں، رسول اللہ کی خیر ہے، تو پھر انہی سے کہو کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا لکھیں، کیونکہ جس ذات نے لکھا تم نے اس کو ناراض کیا۔ جو مستقبل لکھنے والی ہے، جو تقدیر لکھنے والی ذات ہے، اس کو ناراض کر کے تم اپنے بچوں کی تقدیر اچھی نہیں کر سکتے۔ یہ والا ایک معاملہ ہو گیا، شادی کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے کاموں میں ہر کام، لمبے سفر پہ جائیں نا، صبح سویرے جب وہ بس پہ بیٹھتا ہے ڈرائیور تو ایسے دعائیں وغیرہ مانگتا ہے، ایسے ایسے پھونکتا ہے، اور اس کے بعد وہ پہلے تلاوت لگا دیتا ہے، پھر وہ نعت لگا دیتا ہے، پھر قوالی لگا دیتا ہے، بس یہ سارا جو پورا پیکج یہی ہوتا ہے 10 منٹ کا، اور اس کے بعد پورا دن گانے چلتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تھوڑا ہدیہ پیش کیا ہے 10 منٹ کا، اب اللہ رب العزت میرے سارے دن کے 24 گھنٹے کے گانوں کو معاف کرے گا اور میرے کاروبار میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ ہر ایک کا کام اسی طرح، مطلب اگر ہم دیکھیں معاشرہ میں کسی ایک بندے کو تو نہیں کہہ رہا، دکاندار دکان ابتدا کرتا ہے، وہ بسم اللہ کرواتا ہے، اس کے بعد جو لوٹ مار وہ کرتا ہے، فراڈ دھوکہ دہی جو مرضی وہ کرے گا، وہ کہے گا جی میں نے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا ہدیہ دیا تھا، اب انشاءاللہ یہ ساری جو بلیک منی ہے وائٹ منی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی چیزیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ اللہ کو اپنے سامنے سمجھو، اور ہر لمحہ احتیاط کرو۔ خطا ہو جاتی ہے انسان کی، اس سے تو بندہ چوک نہیں سکتا، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کسی وقت انسان بھول جاتا ہے، کسی وقت پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، کسی وقت گناہ ہو جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پورے ارادے سے، پوری نیت سے کہ میں اب یہ کام کر رہا ہوں، بس 10 منٹ کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ تو گناہ کے پکے ارادے ہیں۔